بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ہم غامدی صاحب سے مختلف علمی، فکری، مذہبی، تاریخی، فلسفیانہ مباحث پر بھی گفتگو کرتے رہتے ہیں، لیکن خواہش یہ ہوتی ہے کہ کچھ وقت ٹھہر کے، رک کے ان موضوعات سے قطع نظر آپ کے وہ متفرق سوالات جو ہمیں ای میلز پہ موصول ہوتے ہیں وہ بھی غامدی صاحب کے سامنے رکھیں اور ان سے جانیں کہ ان معاملات میں ان کا نقطہ نظر کیا ہے، وہ کیسے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو۔ ایک دفعہ پھر اس سلسلے کو لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے حضرت سابق جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب یہ بتائیے گا کہ سوال ہمیں موصول ہوا، ایک صاحب نے پوچھا کہ محمد بن عبد الوہاب کی جو تحریک تھی، ان کی جو شخصیت تھی، انہوں نے جو کام کیا اس کی نوعیت کیا ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ ان کے اثرات کو، اور بنیادی وہ فکر کیا تھی جس کو لے کر وہ اٹھے ہیں عالم عرب میں، اور آج جو ان کی تحریک تھی وہ کس موڑ پر کھڑی ہوئی ہے؟ میرے نزدیک ان کی تحریک بھی اسی طرح کی ایک تجدیدی تحریک تھی جیسے ہمارے ہاں وقتاً فوقتاً اٹھتی رہی ہیں۔ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس دین کی بنیاد توحید ہے، اس میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی پوری دعوت کا محور یہی ہے۔ اس نے جتنی بحث مشرکین کے ساتھ کی ہے اسی توحید پر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال میں توحید کی یہ حیثیت بھی ہے کہ جب ہم اس کا اقرار کرتے ہیں تو گویا اپنے لیے جنت کی ضمانت حاصل کر لیتے ہیں۔ ٹھیک، یہ بات قرآن مجید نے کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو اپنے قانون کے مطابق معاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ جانتے بوجھتے شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کریں گے۔ تو اس لیے وقتاً فوقتاً عالم اسلام میں ایسی شخصیات پیدا ہوتی رہی ہیں کہ جو لوگوں کو توحید کی حقیقت بتائیں، اس کے لوازم بتائیں، اس کے اطلاقات بتائیں۔ اس معاملے میں بھی دو زاویہ نظر ہیں۔ ایک زاویہ نظر وہ ہے کہ جو صوفیانہ تعبیرات کے تحت پیدا ہوا، جس میں توحید اصل میں بہت سے درجات کا موضوع بن جاتی ہے، اور اس میں یہ عوام کی توحید ہے، یہ خواص کی توحید ہے، یہ اخص الخواص کی توحید ہے، اور بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو اس میں منزل کی حیثیت وحدت الوجود کے تصور کو حاصل ہے۔ اس کے پہلو سے بھی بہت سے لوگ چیزیں لکھتے رہتے ہیں، لوگوں کی اصلاح بھی کرتے رہتے ہیں، اور اسی طریقے سے توحید کے وہ پہلو جن کا تعلق عوام کی زندگی سے ہے، یعنی کیا وہ کسی سے استعانت تو نہیں کر رہے، کیا وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو معبود تو نہیں بنا رہے، کیا وہ نظر نیاز کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات کی ہیں ان کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں جو تعویلات کے نتیجے میں کسی بھی مذہبی گروہ میں پیدا ہو جاتی ہیں، ان کی اصلاح کرنا یہ ہمیشہ سے اہل تجدید کا موضوع رہا ہے۔ تو محمد بن عبد الوہاب نے بھی ایک تو اسی چیز کو موضوع بنایا۔ ان کی جو توحید پر کتابیں ہیں ان کو اگر آپ پڑھیں تو اسی طرح کی کم و بیش صورت سامنے آتی ہے جس طرح کہ شاہ اسماعیل شہید کی تقویۃ الایمان میں ہے، بلکہ بہت سے لوگ تو دونوں کا تعلق بھی پیدا کرنے کی صحیح کرتے ہیں۔ اچھا، جبکہ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جس وقت آپ خواص کے پہلو سے دیکھتے ہیں تو اس میں شبہ نہیں کہ وہاں پر وہی بحثیں ہوتی ہیں، یعنی وحدت الوجود کی بحثیں، اللہ کے سوا کوئی اور مقصود نہ رہے اس کی بحثیں، اس کائنات کے بارے میں آپ کیا تصور رکھتے ہیں، کائنات کو کیا حیثیت دیتے ہیں، اسباب اور وسائل کو کہاں رکھتے ہیں، اس طرح کی بحثیں فلسفیانہ سطح پر وہاں زیر بحث آتی ہیں۔ اس میں بھی لوگ بہت سی چیزوں کی اصلاح کرتے ہیں اپنے طور پر، اور یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو اس درجے کو پانا ہے تو وہاں آپ کی توحید یہ ہونی چاہیے۔ میں اس پر بہت نقد کر چکا ہوں اور یہ عرض کر چکا ہوں کہ وہ بالکل بے بنیاد بحثیں ہیں، قرآن و حدیث میں اس کے لیے کوئی اساس تلاش نہیں کی جا سکتی۔ لیکن ادھر جو دوسرا پہلو ہے، اس میں ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، اللہ کے صالح بندوں کے بارے میں اگر کوئی غلط تصورات قائم کر لیے گئے ہیں یا اس میں غلو ہو گیا ہے تو اس کی اصلاح زیادہ مقصود ہوتی ہے۔ تقویۃ الایمان میں بھی یہ چیز نظر آتی ہے، اور محمد بن عبد الوہاب کی کتاب التوحید میں بھی یہی چیز نظر آتی ہے۔ تو ایک پہلو یہ ہے۔ دوسرا پہلو جو ہمیشہ سے مسلمانوں کے ہاں ایک آئیڈیل رہا ہے وہ یہ کہ کسی خطہ ارض میں دین کو نافذ کیا جائے۔ ٹھیک، ہماری چونکہ تاریخ خلفائے راشدین سے شروع ہوئی ہے، رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک پیغمبری کی حیثیت سے دنیا سے رخصت نہیں ہوئے، بلکہ ایک ریاست قائم ہو گئی، اور اس ریاست میں نبیوں کے طریقے کے اوپر ایک حکومت الہیہ وجود میں آئی۔ اس حکومت الہیہ کی نیابت خلفائے راشدین نے کی، تو تاریخ یہاں سے شروع ہوئی ہے۔ تو اس میں بہت سے صالحین یہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ کسی خطہ ارض میں
بلکہ خطہ عرض سے بھی آگے بڑھ کے پوری مسلمان امت میں اسی طرح کی خلافت، اسی طرح کا نظام دوبارہ قائم ہو. ٹھیک. تو یہاں پر بھی یہ صحیح ہوئی اور کئی مرتبہ ہوئی. ترکوں کی حکومت یہاں قائم رہی ہے ایک لمبے عرصے تک، اس پر بہت سے اعتراضات بھی تھے، بدعات کے حوالے سے بھی اعتراضات ہوتے تھے، اس کے رویوں کے بارے میں بھی اعتراضات ہوتے تھے، اس کے جو معاملات رہے ان پر بھی لوگ نقد کرتے رہتے تھے. تو ایک پہلو یہ تھا کہ اس حکومت کو ختم کر کے اہل توحید کی حکومت قائم کی جائے اور اس طرح سرزمین عرب کو ہر طرح کے شرک سے بالکل پاک کر دیا جائے اور دین کے احکام یا شریعت کے احکام ریاست کی سطح پر معاشرے پہ نافذ کیے جائیں. تو یہ دوسرا پہلو تھا. اس کو انہوں نے دریا کے حکمرانوں کے ذہنوں میں پھونکا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک جنگی نوعیت کی کیفیت عرب میں پیدا ہوئی. اس میں 2-3 کاوشیں ہوئیں جس میں پہلے کچھ ناکام بھی ہو گئیں، یہاں تک کہ پھر ان کے زیر اثر یہ جو موجودہ سعودی خاندان کی حکومت ہے یہ قائم ہو گئی. اور اس حکومت کی بنا بھی ان 2 اصولوں پر رکھی گئی کہ اگرچہ سعودی خاندان حکمران کی حیثیت رکھے گا اور انہوں نے بادشاہت بھی قائم کرنے کا اعلان کر دیا، لیکن مذہبی معاملات آل الشیخ کے پاس رہیں گے، یعنی شیخ عبد الوہاب، محمد بن عبد الوہاب. تو کم و بیش یہی نظم ہے جو اب کچھ مزمل ہو رہا ہے اور اس میں حکمران زیادہ طاقت حاصل کر رہے ہیں. بلکہ اگر آپ غور کریں تو کم و بیش وہی تاریخ سامنے آ رہی ہے جو ایک زمانے میں پاپائیت کے اور یورپ کے حکمرانوں کے درمیان لکھی گئی. تو اس طرح کی کچھ صورتحال تو پیدا ہو رہی ہے، لیکن ایک لمبا عرصہ کم و بیش 1 صدی تک ان کے اثرات رہے. ان کا ایک ضمنی پہلو یہ بھی ہوا کہ امام ابن تیمیہ یا حنابلہ کا نقطہ نظر جو اس سے پہلے کبھی اقتدار تک نہیں پہنچ سکا تھا تو وہ بھی اقتدار تک پہنچا اور ایک لحاظ سے جزیرہ نما عرب میں حنبلی نقطہ نظر کو غلبہ حاصل ہو گیا. اچھا. تو یہ مختصر باتیں ہیں جن کا تعارف ہے، ورنہ جہاں تک ان کی اپنی ذاتی شخصیت کا تعلق ہے، ان کے طریقے سے، ان کے کام کرنے کے انداز سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اتفاق بھی کر سکتے ہیں. نیت بہت اچھی، اصلاح کا جذبہ، تجدید کی خواہش، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ان کے امتیازات ہیں اور اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ ان کو قدر کی نگاہی سے دیکھنا چاہیے. ٹھیک. اچھا ہم سے بتائیے گا کہ یہ جو محمد بن عبد الوہاب کے فکر کے اثرات ہوئے اور ہم آج تک دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر حرمین شریفین کے اندر ایک بہت حساسیت پائی جاتی ہے انتظامی سطح پہ، ریاست کی سطح پہ. زائرین ظاہری بات ہے دنیا بھر سے وہاں جاتے ہیں، مختلف نقطہ نظر کے حاملین ہیں، لیکن انہوں نے بہت اقدام کر کے کوئی بدعت، کوئی مشرکانہ روایت یہ جنم نہ لے سکے، پیدا نہ ہو سکے، اس کو روکا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حرمین کے معاملے میں کوئی بھی اگر حکومت قائم ہو تو اس کو یہ ایگریسو حساسیت دکھانی چاہیے؟ اس پہ کوئی شبہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ توحید کا مرکز ہے، وہاں پر کسی شرک کو گوارا نہیں کرنا چاہیے. جزیرہ نما عرب کے معاملے میں اللہ کا قانون بہت مختلف ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح ایک زمانے میں فلسطین کو اپنے لیے خاص کر لیا تھا، اسی کو تقدیس کہتے ہیں دینی اصطلاح میں. چنانچہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں نا الارض المقدسہ کے الفاظ آئے ہیں فلسطین کے لیے. تو یہی حیثیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب قیامت تک کے لیے جزیرہ نما عرب کو حاصل ہے. تو جزیرہ نما عرب میں تو یہی ہے کہ وہاں مسلمانوں ہی کی حکومت ہوگی، وہاں پر کوئی غیر مسلم مستقل طور پر رہائش اختیار نہیں کر سکتا. یہ چیز قانون کے طور پر طے کر دی گئی ہے. چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ لا یجتمع فیہ دینان، اس میں کبھی بھی 2 دین جمع نہیں ہوں گے. اور شرک کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں بھی وہاں کے احکام بہت خصوصی ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت غلبہ قائم ہو گیا تو پھر شرک کے تمام مظاہر کو جزیرہ نما عرب سے مٹا دیا تھا. ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں ہم سب سوالات کے سلسلے کو لے کے. ایک سوال ہے جو کم و بیش اسی سے ریلیٹڈ بھی ہے. ایک صاحب نے پوچھا، آپ نے کئی دفعہ اس پر توجہ بھی دلائی، گفتگو بھی کی، کہ قرآن مجید میں جن یہود و نصارہ سے دوستی سے منع کیا گیا ہے وہ اس عہد کے لوگ تھے. سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اس عہد کے یہود و نصارہ تھے، اس کی صراحت قرآن میں کہاں ہے؟ کیا قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ عرب کے یہود یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین یہود، یہ جو آپ تخصیص پیدا کرتے ہیں اس کا کلام میں قرینہ یا دلیل کیا ہے؟ سیاق و سباق، یعنی وہاں پر کوئی یہود و نصارہ کے بارے میں اقوال ذرری نہیں لکھے ہوئے، بلکہ ایک پورا گروہ زیر بحث ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مخاطبین ہیں، انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا، ان کو دعوت کس طریقے سے دی گئی، ان پر اللہ کی حجت کیسے پوری ہوئی، یہ چیزیں بڑی تفصیل کے ساتھ بقرہ میں، آل عمران میں، اسی طرح نساء میں، مائدہ میں
اور بعض دوسری صورتوں میں بھی زیر بحث آئی ہیں. تو اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہوتا. اگر آدمی قرآن مجید کو آیتیں نکال کر نہ پڑھے، اس طرح پڑھے جس طرح کہ ایک سورہ کو پڑھا جاتا ہے، تو سیاق و سباق سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور پھر جگہ جگہ بعض تخصیصات خود قرآن مجید نے وارد کر دی ہیں. یہ بتا دیا ہے کہ ان میں سے بعض تمہارے ساتھ سچی محبت بھی رکھتے ہیں. یہ بتا دیا ہے کہ ان میں سے بہت سے ہیں کہ جن کو تم اپنے بہت قریب پاؤ گے، جیسے کہ نصارہ کے بارے میں فرمایا. اسی طرح یہ بھی بتا دیا ہے کہ ان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ کی آیتیں سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں. تو یہ سارے معاملات بیان ہوئے ہیں. پھر یہ بات بھی واضح کی گئی ہے کہ ہدایت اس معاملے میں کی جا رہی ہے کہ من دون المومنین کسی کی محبت نہیں ہونی چاہیے، یعنی مسلمانوں کے اسلام کے مفاد کے خلاف. تو اس سے یہ اصول بھی معلوم ہوتا ہے کہ باقی زندگی میں یا باقی دنیا میں بھی ہم اس چیز کو ہر جگہ ملحوظ رکھیں گے. اور یہ میرا خیال یہ ہے کہ زندہ انسان ملحوظ رکھتا ہے. اگر آپ کی کوئی دشمنی پیدا ہو گئی ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ دشمنی کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اس میں جنگ و جدال پہ بھی نوبت آ جاتی ہے. عام حالات میں وہ ہمارے بھائی ہیں، انسان ہیں، اللہ کے دین کے ماننے والے ہیں. ان کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور محبت کی بنیاد پر انہیں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے اپنی آخری حجت قائم کر دی ہے اور وہ محمد الرسول اللہ کی صورت میں قائم ہوئی ہے. تمہیں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانو، ان کے دین کو پہچانو اور اس طرح اپنے لیے حق کی پیروی کا راستہ پیدا کرو. ٹھیک. اچھا، ہم سے بتائیے گا کہ عام طور پہ ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ جو یہود و نصارہ آج دنیا میں پائے جاتے ہیں، یہ بھی اسی نوعیت کا بغض، انات اور کینہ ہے جو اسلام کے بارے میں رکھتے ہیں. آپ کا کیا تاثر ہے، کیا علم ہے؟ آپ نے دنیا بھر میں سفر بھی کیا، دیکھا بھی ان کو. کیا مسیحی اقوام آج جو موجود ہیں کیا وہ بھی اسلام کے بارے میں یہی شدت آمیز رویہ رکھتی ہیں اور ان کے اندر بھی مخاصمت اور مخالفت کا جذبہ ہے؟ دیکھیے، ہر طرح کے رویے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. ذرا پلٹ کے دیکھیے کہ ہم ان کے بارے میں کیا رویہ رکھتے ہیں. کسی شخص سے بات کر کے دیکھ لیں، یعنی وہ رویے محبت کے ہیں، وہ باہمی احترام کے ہیں، وہ عزت کے ہیں، یا وہ مخاصمتی کے رویے ہیں. تو ہر جگہ بہت سی چیزیں موجود ہوتی ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی پوری کی پوری قوم کے بارے میں اس طرح کا تبصرہ کرنا انتہائی ناانصافی ہوگی. ان میں بہت اچھے لوگ موجود ہیں، دین کو سمجھنے والے موجود ہیں، اور ایک بہت بڑی اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کو اس معاملے میں کوئی معلومات ہی نہیں. اچھا. وہ سرے سے ان چیزوں کو جانتے ہی نہیں، اس مذہبی پس منظر میں چیزوں کو دیکھتے ہی نہیں. جس طرح ہمارے ہاں بعض اوقات خبروں کی بنیاد کے اوپر، افواہوں کی بنیاد پر آراء قائم کی جاتی ہیں، اس طرح کی آراء مغربی قوموں میں بھی قائم ہو رہی ہوتی ہیں. مجھے بارہا اس کا موقع ملا ہے کہ جب اسلام کے بارے میں بات ہوتی ہے تو اسی طرح کی سنی سنائی باتیں ان کے علم میں بھی ہوتی ہیں. ہمارے ہم بھی یہی صورتحال ہے. تو اس کو الگ کر کے دیکھنے کے کیا معنی ہے؟ ٹھیک. ہم سب آگے بڑھتے ہیں. یہ سوال ایک موصول ہوا ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ جو مسلمانوں کی نئی نسلیں ہیں، بالخصوص مغربی ممالک میں آباد ہیں، ان کو وہ زبانیں سکھانی چاہیے جس میں مذہب کا لٹریچر موجود ہے، مذہب کی زبانیں ہیں. تو ایک صاحب نے پوچھا کہ آپ نے اس میں انگریزی کا ذکر نہیں کیا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل انگریزی زبان میں کم و بیش دین کے حوالے سے تمام لٹریچر ہی ترجمہ ہو رہا ہے، میسر ہے، مہیا ہے. تو پھر انگریزی کو ذریعہ علم کیوں نہ بنایا جائے؟ نہیں، انگریزی تو ذریعہ علم بنی ہی رہی ہے، یعنی اس کے لیے مجھے تو کوئی ترغیب دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اس وقت ایک بین الاقوامی زبان ہے. مسلمان بھی زیادہ تر ان جگہوں پر آباد ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں پر انگریزی بولی جا رہی ہے. اسی طرح فرانسیسی بھی، اسی طرح جرمن زبان بھی. تو بہت سے لوگ جو ان ملکوں میں جاتے ہیں وہ زبان تو سیکھ ہی لیتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ رابطے کی زبان ہے، وہ تو پاکستان میں بھی سکھائی جا رہی ہے، ہندوستان میں بھی سکھائی جا رہی ہے، اور بھی بہت سی جگہوں کے اوپر کہیں فرسٹ لینگویج کے طور پر، کہیں سیکنڈ لینگویج کے طور پر اس کی تعلیم تو ہو رہی ہے. لیکن جس چیز سے لوگ غفلت برتتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر علم اپنا ایک پس منظر پیدا کرتا ہے. وہ 2 دن میں کسی نئی زبان کو منتقل نہیں ہو سکتا. تو یہ چیز صدیوں میں پیدا ہوتی ہے. یہ کیسے پیدا ہوتی ہے کہ کسی زبان میں اصلاً لکھنے والے بڑے لوگ پیدا ہو جائیں. یہ چیز آپ کو عربی میں ملے گی، یہ فارسی میں ملے گی، اس لیے کہ یہ زبانیں صدیوں تک اسلام اور اسلامی علوم کی زبانیں رہی ہیں. اور اب یہ چیز آپ کو اردو زبان میں ملے گی. اردو زبان اس معاملے میں بڑی غیر معمولی حیثیت اختیار کر چکی ہے، کیونکہ اس نے بڑے پائے کے لوگ تفسیر میں، حدیث میں، دوسرے علوم میں پیدا ہو گئے ہیں
کہ اب ناگزیر ہے کہ اس زبان کو بھی اسلام کی زبان قرار دیا جائے. ٹھیک. ہم سے بتائیے گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بالخصوص مغربی ممالک میں جو بچے ہوتے ہیں، نئی نسلیں ہوتی ہیں، ان کو اپنے آئیڈیل سے، اپنے ہیروز سے بچپن ہی میں متعارف کرا دیا جاتا ہے. کارٹون کریکٹرز بنتے ہیں، بچوں کی گڑیاں کھلونے بنتے ہیں، ان سے وہ ریلیٹ کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے مسلمانوں کو کہ ہم اپنی بڑی شخصیات کو اسی ذریعے سے بچوں سے متعارف کرائیں اور وہ بچے جو ہیں بچپن ہی سے ان کو جانیں، جس طریقے سے وہ باقی جو کریکٹرز ہیں ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں؟ یہ تو تعلیم کے ذرائع میں سے ایک بڑا مؤثر ذریعہ ہے. موجودہ زمانے میں اس کو بڑی اہمیت حاصل ہو گئی ہے. تو اس وجہ سے وہ تمام ذرائع اختیار کرنے چاہیے جن سے آپ زیادہ سے زیادہ مؤثر طریقے پر کسی بات کا ابلاغ کر سکتے ہیں. ابلاغ کے ذرائع کہیں پڑے ہوئے نہیں رہتے، یہ وقت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، ان میں بہت سی ترقی ہوتی ہے، ان کی نئی نئی صورتیں سامنے آتی ہیں. تو اگر آپ فی الواقع ابلاغ کو اپنے دور کے مطابق رکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہی کرنا چاہیے کہ ان کو آپ اپنائیں. چھاپا خانہ ایجاد ہو جائے گا تو چھاپیں گے کتابیں. کتاب کی صورت میں اشاعت کے مواقع ہوں گے تو ضرور اختیار کریں گے. اسی طرح ریڈیو آ گیا، ٹیلی ویژن آ گیا، ایسے ہی چیزوں کو ریکارڈ کرنے کے موقع پیدا ہو گئے تو یہ سب بتدریج اختیار کرنے پڑے. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو جب پیدا ہو جاتی ہیں تو ظاہر ہے ایک بڑا مؤثر ذریعہ بن جاتی ہیں. ایسا ہی معاملہ تصویروں کے ذریعے سے ابلاغ کا ہے، کارٹونوں کے ذریعے سے ابلاغ کا ہے. تو ابلاغ کے تمام طریقے یعنی کمیونیکیشن کے وہ سب طریقے آگے بڑھ کے اختیار کرنے چاہیے جو کوئی بھی نقطہ نظر اختیار کیے ہوئے ہو، ورنہ یہ ہے کہ آپ پیچھے رہ جائیں گے اور آپ کے بچے وہ چیزیں سیکھ لیں گے جو ان کو اس طرح ترجیح کے ساتھ نہیں سیکھنی چاہیے. ان کے سامنے اگر اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں تو یہ متبادل صورتیں بھی ان کے سامنے رہنی چاہیے تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ ادھر بھی وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہیرو کا درجہ دیا جائے، ادھر بھی ہماری تاریخ میں بہت روشن مثالیں موجود ہیں جن کی پیروی کی جائے، غیر معمولی علوم و فنون کے ماہرین موجود ہیں جن کو مثالی جگہ پر رکھ کر لوگ وہی بننے کی صحیح کریں. تو یہ سب چیزیں لوگوں تک ضرور پہنچانی چاہیے، لیکن بڑے توازن کے ساتھ. یعنی نہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہی سب کچھ ان کے دماغوں میں ٹھونس دیں، اور نہ یہ کر سکتے ہیں کہ جدید ذہن جو کچھ چیزیں خود بخود اخذ کر رہا ہے اس وقت دنیا میں شائع و ضائع ہیں ان کو آپ بالکل مٹا دینے کی صحیح کریں. ان میں ایک توازن ہوگا جس کے ساتھ آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں گے. پھر ان کے اندر امتیاز پیدا کیا جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ کیا چیزیں کیا اہمیت رکھتی ہیں، اور اس میں کوئی تعصب کا طریقہ نہ اختیار کیا جائے. یعنی خالص علمی طریقے سے چیزوں کا تجزیہ کرنا، ان کو جاننا، ان کی تحلیل کرنا، یہ کریں گے تو آپ کی بات دلوں میں اترے گی. نہیں تو تھوڑی دیر بعد لوگ خود مطالعہ کریں گے اور جو کچھ آپ نے ان کے دماغوں میں بھرا ہوا اس کو اتار کے پھینک دیں. ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھتے ہیں. ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے یہ خاتون ہی کی جانب سے، اور یہ پوچھتی ہیں کہ اسلام میں افضل ترین خاتون کون ہے؟ اور ذرا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے، ہمارے عام طور پہ لوگ بہت زیادہ کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ صحابہ کرام میں افضل کون تھا، پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ. تو یہ جو نمبرنگ ہے اور شخصیات کو اس درجے پہ فائز کرنا ہے، اس کے پیچھے کیا نفسیات ہوتی ہے، اور کیا دین اسلام میں کسی افضل ترین خاتون کا کوئی تصور دیا گیا ہے؟ ہمیں تو پیغمبروں کے بارے میں بھی یہ تصور نہیں دیا گیا. ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا ہے قرآن مجید میں کہ یہ اللہ کے پیغمبر تھے اور پیغمبر ہونے کی حیثیت سے سب برابر تھے. ان کے مابین کوئی تفریق نہیں کی جائے گی، سب کو ہدایت کا منبع سمجھا جائے گا، سب سے محبت کا، احترام کا اور توقیر کا تعلق رکھا جائے گا. ہاں البتہ اللہ تعالیٰ نے بعض معاملات میں بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد اس کی مثالیں بیان کر دی گئی ہیں، اور اس طرح یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت بخشی کہ ان کے ساتھ براہ راست کلام کیا، کسی اور کو یہ چیز حاصل نہیں ہوئی. تو اس طرح گویا بتا دیا کہ ایسی ایسی فضیلتیں بھی موجود ہیں کہ کسی ایک کو حاصل ہے اور دوسرے کو حاصل نہیں ہے، اور دوسرے کو کوئی دوسری چیز حاصل ہے اور ان کو حاصل نہیں ہے. تو اس سے یہ سبق دیا گیا کہ پیغمبروں کے بارے میں بھی اس طرح کی بحثیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کی جو فضیلتیں ہیں ان کا اعتراف کرتے ہوئے ان سے ہدایت حاصل کرنی چاہیے، ان کے ساتھ توقیر کا رویہ رکھنا چاہیے. وہ اللہ کے زمین پر نمائندے ہیں اور اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں، اس کی ہدایت کا ابلاغ کرتے ہیں، اور اس لحاظ سے ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. اسی وجہ سے ہم ان کو سلامتی کی دعائیں دیتے ہیں، اسی طرح سے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. یہ جو درود پڑھا جاتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ رحمت کی دعا ہے. تو اس سے کیا چیز مقصود ہے؟ یہی کہ ہمیں وہ سچی محبت ہو
جو ہدایت کے ساتھ ایک بندہ مومن کو ہونی چاہیے، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہدایت کا منبع ہیں، انہی سے ہم ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا غلام صاحب، ہم جب بھی کہتے ہیں کہ اسلام نے تو ان تمام چیزوں کو مٹایا ہے، یہ جو برادری سسٹم ہے یا کسی ایک ذات کو دوسری ذات پہ فوقیت، تمام انسان برابر ہیں، تقوی ہی کوئی باعث برتری بن سکتا ہے اللہ کے نزدیک، لیکن ہم دیکھتے ہیں آج بھی ہمارے ہاں کہا جاتا ہے یہ سید ہیں، یہ باہر شادی نہیں کریں گے، تو وہی ذات پات کا جو تصور ہے وہ ہم میں بھی پیدا ہو گیا ہے۔ کیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اگر ہو گیا تو یہ کیسے ہوا ہے؟ ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ تعلیم تو یہی ہے کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت کی بنیاد قرآن مجید نے بیان کر دیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ٹھیک، اسی وجہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی بیاہ کے بارے میں بھی لوگوں کو ہدایت فرمائی تو یہی کہا کہ سب سے بڑھ کر یہ دیکھو کہ دین میں، اخلاق میں کون برتر ہے۔ تو دین میں برتری، اخلاق میں برتری، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں برتری، یہ وہ چیز ہے کہ جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ جنت کی طلب کس میں زیادہ ہے؟ کون اپنے رب کے احکام کی پیروی کرنے کے لیے سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے؟ انہی چیزوں پر لوگوں کو نہ صرف یہ کہ نگاہ رکھنی چاہیے، بلکہ انہی کو اپنا ہدف، انہی کو اپنا مقصد بنانا چاہیے۔ باقی ہم سب آدم کی اولاد ہیں، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، کلکم من آدم و آدم من تراب۔ یہ تعلیم ہے اسلام کی، اور اسی وجہ سے ہم بہت اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا بھر میں وحدت کی بنیاد فراہم کی گئی ہے، یہ کہہ کر کہ تم سب آدم و حوا کی اولاد ہو۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور سوال موصول ہوا ہے اور ایک بزرگ کی جانب سے ہے، یہ کہتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں یہ دیکھتے ہیں کہ بچے اور جو نوجوان ہیں وہ ڈگریز کے حصول میں، گریڈز کے حصول میں سرگرداں ہیں، امتحانات کا ایک سلسلہ ہے ہر وقت ان کی زندگی میں شامل۔ اس کے نتیجے میں ان کے مطابق نہ لوگوں کے کانسیپٹ کلیئر ہو رہے ہیں، اور نہ ہی ان کو کسی اور بات پہ، کوئی دینی بات پہ توجہ دلائی جائے، ہر وقت ایک اسٹریس ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو امتحانات کا تصور ہمارے یہاں تعلیمی نظام میں موجود ہے، اس سے بچے کی جو شخصیت سازی ہے، جو علوم و فنون وہ سیکھتا ہے، اس میں کوئی معاونت مدد ہوتی ہے، یہ مزاحم ہے؟ میرے نزدیک تعلیم وہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے دل و دماغ کے اوپر گرفت حاصل کر لے۔ اس میں اس کے مواقع ہونے چاہیے کہ بچوں کو کھیلنا بھی ہے، تفریح بھی کرنی ہے، ان کی ذہنی نشو و نما کے مواقع بھی انہیں حاصل ہونے چاہیے۔ وہ جن چیزوں سے ضرور واقفیت حاصل کریں ان کا اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ وہ لائبریری میں کتنا وقت گزاریں گے، وہ اپنی دلچسپی کی چیزیں کیسے پڑھیں گے، ان کے مابین توازن رہنا چاہیے۔ ہم نے جب تعلیم پائی تو دینی تعلیم میں بھی اس کا توازن پوری طرح ملحوظ تھا، اور دنیوی تعلیم میں بھی اس کا توازن پوری طرح محفوظ تھا۔ میں نے اسکول ہی کے زمانے میں بہت سی وہ چیزیں پڑھی ہیں جو ہمارے نصاب کا حصہ نہیں تھی، اور یہ اسی صورت میں پڑھنی ممکن ہوئی کہ کوئی اس طرح کا اسٹریس ذہن پر نہیں تھا۔ یعنی ظاہر ہے کچھ تھوڑا بہت تو ہوگا، آپ نے امتحان دینا ہے، کامیابی حاصل کرنی ہے، کسی خاص فن میں آگے بڑھنا ہے، لیکن تعلیم ہونی اس طرح سے چاہیے کہ معاملات آدمی کو یکرخہ نہ بنا دیں۔ یعنی ہمارے یہاں اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں۔ تعلیم کے بارے میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بہت سے لوگ یہ علوم کی تعلیم پانے کے لیے نہیں بنے ہوتے، وہ بنیادی طور پر ہنرمند لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر بعض کاروبار کرنے کی غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے۔ تو تعلیم میں یہ تنوع بھی برقرار رہنا چاہیے۔ یعنی ایک بچہ ہے، اس کا ادب سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ شاعری سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، اب آپ چاہتے ہیں کہ وہ اوپر تک چلتا چلا جائے اور غالب و اقبال کو اپریشیٹ کرنا سیکھے، تو یہ ممکن نہیں ہوتا۔ یعنی ضروری چیزیں جو بچوں کو جاننی چاہیے اور ہر بچے کو جاننی چاہیے، اس کے بعد تعلیم میں بھی وہ تنوع پیدا کرنا چاہیے کہ ہنرمند لوگ اعلیٰ درجے کے ہنرمند بنیں، جن لوگوں کا کاروباری ذوق ہے وہ اس کی تعلیم پائیں اور اس میں آگے بڑھیں۔ جس طریقے سے مثلا خواتین کے بارے میں یہ اہتمام کیا جاتا تھا نا، خانہ داری ان کو سکھائی جائے، تو اس طرح انسانوں کے مابین یہ چیزیں ملحوظ رہنی چاہیے کہ ان کا ایپٹیوڈ کیا ہے، ان کے سوچنے کا انداز کیا ہے، ان کی دلچسپی کس چیز سے ہے، اس کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اور تعلیم میں ایسی سختی یا اس طرح کا اسٹریس یا اس طرح کا شدت کا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں بالکل ہی یکرخے لوگ پیدا ہونا شروع ہو جائیں۔ جتنا تنوع ہوگا، جتنا زیادہ مختلف چیزوں کو لوگ اپریشیٹ کرنا سیکھیں گے، اتنا زیادہ معاشرے میں بھی اور سماج میں بھی ان کا کردار لوگوں کو قریب لانے والا بنے گا۔ ورنہ ہر آدمی اپنی دنیا کے اندر بند ہو کے رہ جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ چیزیں جس کا تعلق اس کی پوری زندگی سے، اس کے گھر سے، اس کے سماج سے، اس کے مذہب سے ہوتا ہے، ان سے بالکل ناآشنا رہ جاتا ہے۔
اچھا، ہم سے بھی بتائیے گا کہ ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ بچے تعلیم بھی پا لیتے ہیں اور ڈگریز ہولڈرز بھی ہوتے ہیں، لیکن بیسک سیوک سینس، بیسک جس کو آپ کہتے ہیں گھر کے اندر کچھ کام کرنے کی اسکل، کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے اس کو جوڑنا، کچھ گاڑی کی ٹائر بدلنا، یعنی یہ جو کام جن کا زندگی میں روزمرہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے، لوگ ان اسکل سے بھی واقف نہیں ہوتے. تو تعلیمی نظام کو کیا ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے کہ بچہ اپنی زندگی کے جو کرائسز ہیں ان کی مینجمنٹ، ان کا کنٹرول، ان پر بھی کچھ نہ کچھ گزر؟ میرے خیال میں تو تعلیم میں جو چیزیں بالکل ابتدا میں سکھانے کی ہیں وہ چیزیں ہی یہی ہیں. یعنی ایک انسان کو انسان کی حیثیت سے کیا چیزیں سیکھنی چاہیے، ایک اچھے شہری کو شہری کی حیثیت سے کیا چیزیں سیکھنی چاہیے، ایک محلے دار کو محلے دار کی حیثیت سے کن چیزوں کا صحیح شعور حاصل ہونا چاہیے. اسی طریقے سے وہ دینی زندگی، جس دین کو لوگ مانتے ہیں، اس کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کوئی دعائیں آدمی کو یاد ہونی چاہیے، کوئی قرآن کا حصہ یاد ہونا چاہیے. یہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بچپن ہی میں انسان سیکھتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی شخصیت کا حصہ بنتی ہیں. ورنہ یہ کہ بعد کے زمانوں میں بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ابتدائی تعلیمی نظام کے اہداف یہی ہونے چاہیے. یعنی ظاہر ہے کہ آپ کو زبانیں سکھانی ہوتی ہیں، کچھ فنون بھی بتانے ہوتے ہیں، ان کی بنیادیں بھی رکھی جاتی ہیں، لیکن تدریجی طریقے سے فنون اور علوم کو اوپر کی جماعتوں میں جا کر زیادہ ترجیح کا ذریعہ بننا چاہیے. پہلا مرحلہ تو ہے ہی یہی کہ اچھا انسان بنائیے، اچھا مسلمان بنائیے، تاکہ بچے اپنی میراث کو سمجھیں، وہ اپنی تاریخ سے واقف ہوں، وہ اپنے شہروں کو جانیں، وہ آج کی ضرورتوں سے واقف ہوں، انہیں معلوم ہو کسی کی مدد کیسے کرنی ہے، انہیں معلوم ہو کہ روزمرہ کے معاملات کیسے انجام دینے ہیں، گھروں کے اندر جو ضرورتیں پیش آتی ہیں ان کو پورا کرنے کی پوزیشن میں ہوں. تو یہ سب چیزیں ابتدا میں ضرور سکھانی چاہیے. اور یہ چیزیں اگر آپ سکھائیں گے تو اچھے مفید شہری بنیں گے لوگ. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور پہلو ہم سے میں چاہتا ہوں ذرا آپ اس پہ خیالات اپنے شیئر کریں. ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں چاہے وہ مذہبی تعلیم والے نوجوان ہوں یا جدید پڑھے لکھے یونیورسٹیز کے نوجوان، لوگ رٹتے ہیں، ان کو ڈیفینیشنز بھی یاد ہوتی ہیں، کتابیں بھی اچھی انہوں نے پوری ازبر کی ہوتی ہیں، نمبرز بھی پورے آ جاتے ہیں، لیکن جو کانسیپٹ ہوتا ہے، حقیقت ہوتی ہے، اس کو بیان کرنے پہ قدرت نہیں ہوتی. بہت پڑھے لکھے لوگ پی ایچ ڈیز تک ہم یہ دیکھتے ہیں، بڑی منطقی جامع معنی تعریفات کریں گے لیکن کانسیپٹ کا ابلاغ نہیں ہوتا. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام میں چیزیں یاد تو کروا دی جاتی ہیں، رٹوا دی جاتی ہیں، کتابوں میں لکھی ہیں، تعریف نمبر بھی آ جاتے ہیں، لیکن جو کانسیپچول کلیئرنس ہے وہ لوگوں کے ذہن میں نہیں پیدا ہوتی؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے آپ جگہ جگہ تعلیمی ادارے قائم کرتے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں طالب علم ہیں جن کو آپ نے پڑھانا ہوتا ہے، تو یہ ممکن نہیں تھا کہ ہر جگہ ایک سطح کے اساتذہ فراہم ہو جائے. کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ کسی بھی قوم میں استاد پر سب سے زیادہ توجہ دی جائے. یعنی اگر آپ کے ہاں کوئی پرائمری میں پڑھانے والے اساتذہ ہیں اور دیہات میں بھی تعلیم دے رہے ہیں تو ان کا اپنا ذوق اچھا ہو، وہ خود جانتے ہوں کہ تحلیل تجزیہ کیسے کیا جاتا ہے، وہ چیزوں کو کریٹیکلی اپریشیٹ کرنا جانتے ہوں، تو یہ بڑی اہم باتیں ہیں. لیکن ہر جگہ ایسے لوگ میسر نہیں ہوتے. تو اب تو اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب پیدا کر دیے ہیں کہ آپ اعلیٰ ترین درجے کے اساتذہ کے ذریعے سے آن لائن چیزوں کا ابلاغ کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر وہاں کے کوئی اساتذہ پڑھا بھی رہے ہیں کسی گاؤں میں، کسی دیہات میں، کسی محلے میں، کسی دور دراز علاقے میں، تو ایک بڑا حصہ اعلیٰ درجے کے اہل علم کی صحبت میں لوگ گزاریں. ظاہر ہے کہ اعلیٰ درجے کے اہل علم سارے کے سارے ہر جگہ نہیں بھجوائے جا سکتے، لیکن جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے ان سے اس طرح استفادے کی راہیں نکالنی چاہیے. یہ چیز جس وقت اساتذہ ان سے متعارف کرائیں گے تو خود بھی سیکھیں گے اور بچوں کو بھی سکھائیں گے کہ ایک بڑا آدمی، ایک اعلیٰ درجے کا صاحب علم وہ چیزوں کو کیسے پریزنٹ کرتا ہے، کس طرح سے ان کی تحلیل کرتا ہے، کس طرح سے تجزیہ کرتا ہے، کس طرح سے تعصبات سے بالاتر ہو کر علم کی بنیاد پر گفتگو کرتا ہے. تو یہ سب چیزیں جتنی ہیں ان کے مواقع اللہ تعالیٰ نے بہت پیدا کر دیے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس پر ہمارے تعلیم کے ماہرین کو ضرور سوچنا چاہیے کہ ان سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے. ٹھیک. اچھا ہم صاحب، عام طور پہ آج کل یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو دور ہے اس میں جتنی انفارمیشن، جتنا علم، جتنی آسانی سے لوگوں کو میسر ہو گیا، ان کے ہاتھوں میں آ گیا، شاید تاریخ انسانی میں اس کی کوئی نظیر یا مثال نہیں ملتی. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، آپ کا خود بھی چونکہ آپ ایک دیہاتی پس منظر کے آدمی ہیں، جدید ٹیکنالوجیکل چیزوں سے اتنا انٹریکشن نہیں تھا، لیکن اب ظاہری بات ہے مجبوری بھی ہے، تو آپ کو بھی یہ لگا کہ اب علم کا حصول اور کتابوں تک رسائی اور تھیسز اور ویڈیوز
ان سب نے کانسیپٹس کو کلیئر کرنے میں اور علم کے فروغ میں کوئی بہت غیر معمولی کردار ادا کیا ہے؟ رسائی بہت ہو گئی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جن چیزوں کے لیے پہلے سفر کرنے پڑتے تھے، بڑے لوگوں کے پاس جانا پڑتا تھا، معلومات حاصل کرنے کے لیے بہت برق گردانی کرنی پڑتی تھی، اور ہم ان سب مراحل سے گزرے ہیں، وہ اب بعض اوقات چشم زدن میں آپ کے سامنے ہوتی ہیں. تو معلومات کے ذرائع تو اللہ تعالیٰ نے بہت پیدا کر دیے ہیں، لیکن یہ کہ معلومات کے ذرائع ہونا ایک اور چیز ہے، اور آدمی کے اندر صحیح علمی رویہ پیدا ہونا یہ بالکل دوسری چیز ہے. یہ صحیح علمی رویہ تو بہرحال اعلیٰ درجے کے اساتذہ ہی پیدا کرتے ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں وہ دوسری چیز بھی دور جدید نے میسر کر دی ہے. یعنی اب آپ کو مثلا دین ہی پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، آپ کو ریاضی کی تعلیم حاصل کرنی ہے، تو ایسے بڑے لوگ موجود ہیں کہ جو اگر آپ ان سے استفادہ کریں تو چھوٹے چھوٹے دیہات تک میں آپ کے بچوں کو اعلیٰ ترین لوگوں کے ذریعے سے تعلیم کے مواقع میسر آ سکتے ہیں. تو یہ ضرور کرنا چاہیے. یعنی اس میں شبہ نہیں ہے کہ یہ سب ذرائع اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں اور بہت وافر مقدار میں ہیں، لیکن جو ایک شخص کا اثر ہوتا ہے اور جس طریقے سے وہ تعلیم دیتا ہے وہ محض کتاب سے معلومات حاصل کرنے سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھتے ہیں. یہ سوال پوچھا ہے، ایک صاحب نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ پوچھتے ہیں کہ انگریزی زبان میں کوئی اچھے تراجم اگر آپ سجیسٹ کر سکیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کا تعلق بڑی حد تک آدمی کے ذوق سے ہوتا ہے. مجھے خود انگریزی زبان میں این جے داؤد کا ترجمہ بہت پسند ہے، اور میں بالعموم وہی دیکھتا بھی ہوں. اچھا. اسی طرح جو ہمارے ہاں تقی الدین حلالی صاحب کا ترجمہ ہے، آربری کا ترجمہ ہے، اسی طریقے سے پکتھال کا ترجمہ ہے. تو یہ سارے تراجم اچھے تراجم ہیں. اپنے ذوق کے لحاظ سے ان میں سے کسی کا انتخاب کر لیجئے. موجودہ زمانے میں بعض لوگوں نے ذرا آسان زبان میں بھی کچھ تراجم کیے ہیں، اردو میں بھی ہیں، انگریزی میں بھی ہیں. تو اگر ابتدا ان سے کریں تو اور بھی اچھا ہے. بہت سے تراجم ہیں. تو اس میں کوئی ایک فہرست لے لیں اور اس میں سے اپنے ذوق کے لحاظ سے ایک دو چھوٹی صورتیں پڑھ کے دیکھیں جس سے آپ کو زیادہ مناسبت محسوس ہوتی ہے. ابتدا وہاں سے کر لیں، پھر آہستہ آہستہ جیسا ذوق ہوگا آپ اعلیٰ درجے کی چیزیں پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. ہم سب یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں اگر ایک ہی علاقے کے لوگ تھے تو پھر یہ کیا وجہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ بچ گئے ان سے آگے جو قومیں نسلیں پھیلیں ان میں ہزاروں زبانیں آج ہمیں دنیا میں ملتی ہیں، تو ایک ہی قوم تھی تو ان کی زبان بھی ایک ہی ہونی چاہیے. یہ اتنی زبانیں کیسے ہو گئی؟ یہ جو ہندوستان کے لوگ تھے ان میں اردو کیسے آ گئی، فارسی کیسے آ گئی؟ تو قوموں کے اختلاط سے زبانیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ایک ایک علاقے کے فرق سے زبانیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تھوڑی دیر کے لیے کسی ایک ہی قوم کو چھوڑ دیں وہ 10 زبانیں پیدا کر دے گی. آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جو صدیوں سے پنجاب میں رہ رہے ہیں، ہر 10-15 کوس کے فاصلے کے اوپر آپ کو لہجے میں تبدیلی نظر آ جائے گی، زبان میں تبدیلی نظر آ جائے گی. تو اس لیے زبان کے پیدا ہونے کا عمل اللہ کی آیات میں سے ایک آیت ہے. انسان جب آگے بڑھتے ہیں تو یہ سب چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. رنگوں میں فرق آ جاتا ہے، عادات میں فرق آ جاتا ہے، پیشے اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ کوئی 2 دن میں نہیں ہو گیا معاملہ، صدیوں میں ہوا ہے. ہم صاحب آپ نے جمعے کے بارے میں فرمایا تھا کہ جمعے کی نماز کی جو سنت رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے اس میں حکمران یا ان کا مقرر کردہ کوئی امام جو ہے وہ جمعے کا انعقاد کروائے گا. سوال ایک صاحب نے پوچھا کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہجرت کر کے ابھی مدینہ تشریف بھی نہیں لائے تھے اور ریاست کا باقاعدہ قیام بھی نہیں ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی کہا جاتا ہے غالباً عبدالقیسی کی مسجد تھی جہاں پر جمعے کا اہتمام شروع ہو گیا، تو وہاں نہ ریاست ہے نہ حکمران ہے لیکن انفرادی طور پر جمعہ پڑھا جا رہا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت جب مینا میں ہو گئی تو وہ جس طرح کے شبلی نے کہا ہے وہ رؤوس قبائل نے بیعت کی تھی. یعنی جو قبیلے تھے وہاں اوس اور خزرج کے بڑے، ان کے رؤسا نے بیعت کر لی تھی. اور اس میں بالکل واضح ہو گیا تھا کہ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پناہ گیر کی حیثیت سے منتقل نہیں ہوں گے بلکہ ایک حکمران اور فرما روا کی حیثیت سے منتقل ہوں گے. تو جیسے ہی یہ صورت پیدا ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو لوگ پہلے جا چکے تھے ان کو ہدایت کر دی کہ اب جمعے کا اہتمام کرنا چاہیے. گویا ایک طریقے کی شیڈو ریاست ہی بن گئی تھی اور حکمران ہی ان کو حکم دے رہا ہے. جی ہاں، اس زمانے کے قبائلی معاشرے میں اقتدار اسی طریقے سے قائم ہوتا تھا. آج کی طرح کی صورتحال تو نہیں تھی کہ اقوام متحدہ نے ابھی تسلیم کیا یا نہیں تسلیم کیا. جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہو گئی اور فیصلہ ہو گیا کہ ہجرت کریں گے تو یہ بالکل غلط خیال ہے کہ یہ ہجرت محض ایک پناہ گیر کی حیثیت سے تھی. یہ ہجرت فرما روا کی حیثیت سے تھی. اگر وہ چاہیں تو اس موضوع پر جو بحث میں نے اپنی کتاب برہان میں کی ہے اس کو پڑھ لیں، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے اس کے دلائل بیان کر دی ہیں. ٹھیک، ہم سب آگے بڑھتے ہیں. یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ ہمارے ہاں سندھ میں بھی بسا اوقات یہ روایت دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ جھک کے سلام کرتے ہیں، پیروں کو ہاتھ لگاتے ہیں
اور بعض ایشین ممالک کے اندر باقاعدہ وہ بو کرتے ہیں، جھکتے ہیں ایک طریقے سے. تو کیا دینی لحاظ سے اگر کوئی مسلمان یہ کام کرے تو اس میں کوئی قباحت ہے، کوئی حرج ہے؟ جن قوموں کے آپ نے حوالے دیے ہیں ان کے ہاں ہرگز اس میں کوئی عبادت یا اس طرح کی مذہبی تعظیم کا عنصر نہیں ہوتا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن جہاں عبادت یا مذہبی تعظیم کا کوئی عنصر پیدا ہوگا وہاں لوگوں کی اصلاح کی جائے گی، کیونکہ اللہ ہی کے سامنے سجدہ ہونا چاہیے، اللہ ہی کے سامنے رکوع ہونا چاہیے. یہ جس طرح ہم قیام میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں یہ بھی اللہ ہی کی عبادت کے شایان شان ہے. تو اگر کسی جگہ یہ چیز عبادت کے طریقے پر ہو رہی ہوگی یا اس میں کوئی مذہبی پہلو اس طرح کا شامل ہو جائے گا وہاں لوگوں کی ضرور اصلاح کرنی چاہیے. عام روایت ہے، ایک سماجی مسئلہ ہے، لوگوں کے ہاں پہلے سے ایک رواج چلا آ رہا ہے، ایک عرف ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. ٹھیک. یہ سوال ہم سے ایک عملی نوعیت کا پوچھا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جانوروں کے جو ریپروڈکٹیو آرگنز ہوتے ہیں یہ عام طور پہ دیہاتوں میں بھی ہوتا ہے، وہ نکال دیے جاتے ہیں، تو دینی لحاظ سے اس طرح کا کام کرنا ان کی حق تلفی یا گناہ کا موجب تو نہیں بنے گا؟ جانوروں میں سے جن جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے گوشت کے لیے پیدا کیا ہے ظاہر ہے کہ انہی کو پیش نظر رکھ کر اس طرح کے بہت سے اقدامات کیے جاتے ہیں. ان جانوروں کی ایک خاص عمر ہوتی ہے اور وہ اسی لیے پیدا بھی ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ مرغیاں آپ اب پیدا کر رہے ہیں نا بہت بڑی تعداد میں، اور وہ مرغیاں جو ان کی وہی 2 4 5 10 مہینے کا ہی معاملہ ہوتا ہے، اس کے اندر وہ ذبح کر لی جاتی ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. ٹھیک. اسی سے ملتے جلتے ایک سوال ہے ہم سب یہ کہ اگر جانور کسی تکلیف میں مبتلا ہو اور ڈاکٹر یہ ہدایت کریں کہ اس کو اس تکلیف سے نجات دینے کے لیے اس کو اگر کوئی دوائی دے دی جائے جس سے یہ خود بخود مر جائے، تو کیا یہاں پر بھی وہی اصول ہوگا جو انسانوں کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ مرسی کلنگ کی اجازت نہیں ہے الا یہ کہ وہ کلینکلی پروو ہو جائے کہ اب وہ اس کا دماغ مردہ ہو چکا ہے؟ تو کیا جانوروں کے معاملے میں بھی یہی کام کیا جائے گا؟ جانوروں کے معاملے میں تو یہ طریقہ نہیں ہے. جانور تو اگر آپ محسوس کریں کہ کسی اس طرح کی صورتحال میں ذبح کر لیں، گوشت کھائیں اس کو تکلیف سے نجات دلا دینے میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن علاج اس کا بھی کرنا چاہیے. جانوروں کے ساتھ بھی محبت کرنی چاہیے، جانوروں کے ساتھ بھی آدمی کا ایک تعلق خاطر ہونا چاہیے. وہ ہماری ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں. جانور پالے بھی جاتے ہیں، لوگ گھروں میں بھی رکھتے ہیں، اور بہت سے جانور ایسے ہیں کہ جو انسان کے رفیق بن جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ وہی رویہ ہونا چاہیے. لیکن جو جانور گوشت کے لیے پالے جا رہے ہیں ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ بھی وہی ہوگا. جانوروں کا معاملہ انسانی جان کسی حرمت کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے کہ ان کا گوشت حاصل کرنے کے لیے ان کو ذبح کیا جا سکتا ہے. آپ کتنی بڑی تعداد میں مچھلیاں پکڑتے ہیں، وہ بھی زندہ ہوتی ہیں نا، لیکن جال پھینکتے ہیں سب کی سب دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں. تو اس وجہ سے جانوروں کے لیے اللہ کا بنایا ہوا قاعدہ اور ہے، انسانوں کے لیے بالکل اور ہے. اور عام دنیا میں بھی جو عالمگیر اخلاقیات ہے وہ اس کو اسی فرق کے ساتھ محسوس کرتی ہے. انسان چونکہ ایک باشعور مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ حرمت اس کی جان کو، مال کو، آبرو کو عطا فرما دی ہے، لیکن جانوروں کے ساتھ بھی کوئی ظلم روا نہیں رکھنا چاہیے. ٹھیک. ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سوالات کے سلسلے کو. ایک سوال ہے کہ اسلام لانے کے بعد جن لوگوں نے زمانہ جاہلیت میں کوئی قتل کیا تھا تو ان سے اس کا قصاص کیوں نہیں لیا گیا؟ ایک طرف اسلام انصاف کی بات کرتا ہے لیکن دوسری طرف ان پر قصاص اور ان کے اوپر جو جرم تھا اس کو ثابت کر کے سزا نافذ نہیں کی گئی. اسلام نے جب اس کو اقتدار حاصل ہوا ہے تو اس سے پہلے کے معاملات کو نہیں چھیڑا اور کسی معاملے میں بھی نہیں چھیڑا. یہ تو نکاح جیسے معاملات میں، طلاق جیسے معاملات میں بھی یہ طریقہ اختیار نہیں کیا گیا کہ پرانے مقدمات اٹھا لیے جائیں. جو لوگ سیاسی زندگی میں بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ قوموں کو تقسیم کر دیتے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہوتی. جو ہو گیا ماضی میں ہو گیا. اس کے لیے قرآن مجید نے ایک خاص تعبیر اختیار کر لی کہ جو پہلے ہو گیا ما سلف، گزر گیا، اس کو چھوڑ دیجئے. آج سے آپ چیزوں کو نافذ کریں گے اور یہی صحیح طریقہ ہوتا ہے. اور آج سے بھی جب چیزوں کو آپ نافذ کریں گے تو یہ مذہبی جذبے کے ساتھ جس طرح لوگ سمجھتے ہیں نافذ نہیں کی جاتی، نہ اصلاحی جذبے کے ساتھ، یہ حکمت کے ساتھ نافذ کی جاتی ہیں. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ سیاسی حالات کیا ہیں، سماجی حالات کیا ہیں. کسی سوسائٹی کے اندر سماجی یا عمرانی نوعیت کے معاملات یہ چشم زدن میں کر دینے کے نہیں ہوتے. تو نہ ماضی کو اس طریقے سے ادھیڑنے کی کوشش کرنی چاہیے اور نہ حال میں وہ رویے اختیار کرنے چاہیے کہ آپ پورے معاشرے کو بالکل توڑ کر رکھ دیں. تدریجی رویہ ہی صحیح ہوتا ہے. پہلے بنیادی مقدمات استوار کیے جاتے ہیں، لوگوں کا ذہن تیار کیا جاتا ہے، قوم کی تعمیر کا کوئی پروگرام لے کے آپ سامنے آتے ہیں. اس کے بعد یہ سب چیزیں جزا سزا یہ بہت مؤخر کر کے آنی چاہیے. جو لوگ اپنی سیاسی معاملات کی ابتدا اس سے کرتے ہیں یا مذہبی اصلاح کی ابتدا اس سے کرتے ہیں
وہ بڑی خرابیاں پیدا کرنے کا باعث بن جاتے ہیں. تو ہمیں اللہ کے پیغمبروں نے جو تعلیم دی ہے وہ یہ نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ آپ پہلے لوگوں کے عقائد کی اصلاح کریں گے، ان کے نقطہ نظر کو درست کریں گے، ان کے لیے بنیادی اخلاقیات واضح کریں گے. جب ان کا ذہن تعمیر کے اس مرحلے سے گزر جائے گا، اس کے بعد یہ قانون کی باتیں اور جزا و سزا کی باتیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں. ایک سماجی مسئلہ ہے، ہر ایک کو پیش آتا ہے جن کے گھر پہ اولاد ہے، بچے بچیاں ہیں. آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ بعض جو مذہبی رہنما ہیں، علماء ہیں، اس کی بہت ترغیب دے رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ بھی بہت سارے کلپس وائرل ہوتے ہیں کہ بچیوں کی شادی میں آپ بس جلدی کریں اور جلد سے جلد ان کی شادی کر کے ان کو رخصت کر دیں. کیا کوئی دینی ہدایت اس نوعیت کی موجود ہے جس کی بنیاد پہ بات کہی جا رہی ہوتی ہے، اور اس معاملے میں آپ کا اپنا رجحان کیا ہے؟ دیکھیے، اس میں بچیوں اور بچوں کے درمیان کسی فرق کی کوئی بنیاد نہیں ہے. یعنی ایک سادہ سی بات یہ ہے کہ گھر بسانا ہے، شادی کرنی ہے، اس پہ تاخیر بیجا نہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ جو سماجی اور عمرانی معاملات ہیں ان کے اندر اس طرح کی باتیں نہیں چلتی. اس وقت بچوں کو بھی تعلیم حاصل کرنی ہے، بچیوں کو بھی تعلیم حاصل کرنی ہے. دونوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا ایک ناگزیر ضرورت بن گئی ہے. بالعموم معاشی معاملات میں بھی دونوں کو شریک ہو جانا پڑتا ہے. اگرچہ ہمارا قانون یہی ہے کہ اصل ذمہ داری مرد پر یا شوہر پر عائد ہوتی ہے، لیکن اب بچیاں بھی بہت ہاتھ بٹاتی ہیں، تب کہیں جا کر گھر کے اخراجات پورے ہوتے ہیں. پھر یہ کہ بچیوں کے اندر جو اعتماد پیدا ہونا چاہیے وہ آج کے دور کی بڑی ضرورت بن گئی ہے. یہ شادیاں اس طرح نہیں کی جا سکتی جس طرح قبائلی معاشرے میں ہو جاتی تھیں یا جاگیردارانہ تمدن میں ہو جاتی تھیں. تو میرے نزدیک اس میں اصولی بات تو لوگوں کو ضرور بتانی چاہیے کہ بیجا تاخیر نہ کی جائے. بچوں کو بھی بتانی چاہیے کہ وہ اس میں تاخیر نہ کریں، لیکن ایسا کوئی رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں جو اس وقت بساط بچھا دی گئی ہے اس کو آپ درہم برہم کرنے کا باعث بن جائے. تو ہر آدمی اپنے حالات کے لحاظ سے، بچے ہوں، بچیاں ہوں، ان کے والدین ہوں، وہ فیصلے کرتے ہیں. اصولی باتیں ایسے موقعوں پر کہنی چاہیے. آپ علی الاطلاق کوئی خاص چیز نافذ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھتے ہیں. چند منٹ باقی ہیں، کچھ اور سوالات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہ سوال ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن مجید میں نقل ہوا ہے کہ کس طریقے سے بتوں کو انہوں نے توڑا اور پھر اس کے بعد سوالات ہوئے اور توحید کی ایک دعوت کا مضمون انہوں نے اس میں پیدا کیا، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ وہ بھی اگر چاہتے تو پہلے دن جا کے بت توڑ کے اور کلہاڑی پکڑا دیتے اور یہ سوال کرتے. وہاں معاملہ مختلف کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو وہاں بھی ایسا کام نہیں کیا تھا. یعنی کسی معاشرے میں کوئی شخص خود سوچتا ہے کہ وہ لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے علمی طور پر کیا طریقے اختیار کریں، عملی طور پر کیا طریقے اختیار کریں. اس میں اپنی حیثیت بھی دیکھی جاتی ہے، اپنا علاقہ بھی دیکھا جاتا ہے، اپنا پس منظر بھی دیکھا جاتا ہے. تو یہ کہاں سے لکھا ہوا ہے کہ یہ تدبیریں ہر آدمی کو اختیار کر لینی چاہیے؟ تدبیر کے معاملے میں اصل چیز حکمت ہے. تو سیدنا ابراہیم نے اپنے حالات میں یہ محسوس کیا کہ وہ اس طریقے سے اپنی قوم کو توجہ دلا سکتے ہیں، انہوں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے اختیار کیے وہ اپنے حالات کے لحاظ سے کیے، اپنے قبائلی معاشرت کے آداب کے لحاظ سے کیے، وہی کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. ہم سب، یہ ایک والدہ کا سوال موصول ہوا ہمیں اور یہ پوچھتی ہیں کہ بچے اب اس عمر کو پہنچ گئے ہیں کہ وہ 10 سال سے بڑے ہیں اور ان کو نماز کی جب توجہ ترغیب دلائی جاتی ہے تو وہ نہیں پڑھتے، تو کیا اس صورت میں انہیں ان بچوں پر ہاتھ اٹھانے کی کوئی اجازت ہے؟ یہ دور اب ہاتھ اٹھانے کا دور نہیں رہا. اس میں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ بچے بغاوت پر آمادہ ہو جائیں گے. یہ جو ہاتھ اٹھانے کے معاملات ہوتے ہیں یا گوشمالی کرنے کے یا کسی حد تک تنبیہ کرنے کے، ان میں بھی حکمت کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے. یعنی جو تدابیر ہوا کرتی ہیں یہ تدابیر کبھی بھی اندھے اور بہرے ہو کر اختیار نہیں کی جاتی. اس میں دیکھا جاتا ہے آپ کہاں رہ رہے ہیں، آپ کی معاشرت کیا ہے، آپ کے گرد و پیش سے آپ کو کتنی تائید حاصل ہے، آپ کے ہاں دوسرے بچے یا دوسرے والدین کیا رویے اختیار کر رہے ہیں. آپ جزیرے نہیں بنا سکتے. تو اس لیے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کیا بات کرنی ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ وہ بات کرنے کے لیے تدبیر کیا اختیار کرنی ہے. تو تدبیر میں اپنا زمانہ اور اپنے حالات ان کو ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے. میں نے کئی مرتبہ توجہ دلائی ہے، یہ واقعہ بھی سنایا ہے کہ ہمارے ہاں دیہات میں راہ چلتے اگر کوئی بزرگ ڈانٹ دے تو کوئی برا نہیں مانتا تھا. لیکن کیا اب بھی یہ صورتحال ہے؟ آپ کے بچے کو ذرا کوئی ڈانٹ کر دکھائے تو اپنے معاشرے اور اپنے تمدن کو دیکھنے کے بعد اس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے. تدابیر شریعت نہیں ہوتی، وہ تدابیر ہی ہوتی ہیں، اور تدابیر کو اختیار کرتے وقت اپنے معاشرے، اپنے عرف، اپنے رواج کو نظر انداز کرنا یہ دین کے فہم سے ناآشنائی ہے.
ٹھیک ہے، ہم سب چند سوالات اور رکھ دیتے ہیں آپ کے سامنے. یہ سوال انہوں نے پوچھا ہے، آپ کی کئی دفعہ ہم نے تفصیلی اس پہ گفتگو بھی کی ہے سود کے حوالے سے، کہ سود لینا ہے جس کی مذمت قرآن مجید میں وارد ہوئی ہے، دینے والا مظلوم ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ بسا اوقات لوگ بغیر کسی مجبوری کے بھی تو چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں اور سود پہ لے رہے ہوتے ہیں، تو کیا اس صورت میں بھی یہی کہا جائے گا کہ ان کی کوئی مذمت نہیں ہے؟ مجبوری، اضطرار، مشقت، اس کی بحث اس وقت پیدا ہوتی ہے جب پہلے کوئی حکم ثابت کر دیا جائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے 2 اصول بیان کیے ہیں. وہ یہ کہ اگر کوئی چیز حرام ہے تو پھر اضطرار اور مجبوری ہی میں اس کا مواخذہ اٹھتا ہے. تو یہ تو گویا سوال کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ ہے تو اصل میں یہ ممنوع. ٹھیک. البتہ سود کھانے سے ہر حال میں اجتناب کرنا چاہیے. اور سود کیا ہے؟ آپ جب اپنے بھائی کو قرض دیتے ہیں، خواہ وہ قرض آپ نے اس کی کسی ذاتی ضرورت کے لیے دیا ہے، خواہ کسی کاروباری ضرورت کے لیے دیا ہے، اسلام کی اخلاقیات یہ ہے کہ قرض اصل میں تبرع کا معاملہ ہے، نیکی کا معاملہ ہے. یہ بنیادی طور پر چیریٹی ہے. یعنی اصلاً تو جو کچھ آپ کے پاس زائد تھا وہ اپنے بھائی کی مدد کے لیے آپ کو دے دینا چاہیے تھا، لیکن اب آپ نے نہیں دیا، یہ حوصلہ نہیں ہوا اور قرض دیا ہے تو اس پر نفع کا مطالبہ نہ کریں. یہ آخری درجے کی شقاوت ہے. تو اس لیے اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے. تو قرض پر منفق لینے سے ہر حال میں ہر مسلمان کو اجتناب کرنا چاہیے. اسی لیے جو اس وقت ہمارے ہاں ادارے قائم ہیں کاروباری نوعیت کے، جیسے بینک ہیں یا دوسرے، تو میں ان سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہ قرض کی معیشت سے نجات پائیں. اصلاً ان کے لیے یہ چیز ہے جو مطلوب ہونی چاہیے، اور کوشش کریں کہ وہ پرنسپل سیکورڈ فائنانسنگ کا طریقہ اختیار کریں. اس پر میں نے لکھا بھی ہے، اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور گفتگو بھی کی ہے بہت تفصیل کے ساتھ. آخری سوال غم صاحب آج کی نشست کا. ایک صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ کتوں کی ٹریڈنگ کرتے ہیں، ان کو پالتے ہیں، ان کی بریڈنگ کرتے ہیں اور آگے فروخت کرتے ہیں. اس کاروبار میں کوئی قباحت، کوئی مذہب کو کوئی سوال تو نہیں ہے؟ جی میرے نزدیک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کتے تو بہرحال شکار کے لیے بھی پالے جاتے ہیں، رکھوالی کے لیے بھی پالے جاتے ہیں. ان کے بہت سے فائدے ہیں. آج کل تو آپ جانتے ہیں کہ کتوں کے ذریعے سے آپ کے ہاں لوگ نشہ اور چیزوں کا سراغ لگاتے ہیں، سیکیورٹی چیکس ہوتے ہیں، مجرموں کا سراغ لگاتے ہیں. اسی طرح سیکیورٹی چیک کے لیے انہی کو استعمال کیا جاتا ہے. تو 10 ایسے استعمالات بتائے جا سکتے ہیں کہ جو بالکل جائز استعمالات ہیں. تو ان کے لیے اگر آپ کوئی اس طرح کا کاروبار کرتے ہیں تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین، ہمارے پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے. آج ہم نے وہ متفرق سوالات جو ای میلز کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے ہمیں موصول ہوتے ہیں، غامدی صاحب کے سامنے رکھے اور جاننے کی کوشش کی کہ ان معاملات میں ان کا نقطہ نظر کیا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. میزبان محمد حسن الیاس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.